أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللهم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللهم ارزقنی حیاة سعادة وموت شہادة رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ بتائیے سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم آیت نمبر 14 پڑھیں گے سورہ حجرات کی۔ سورہ حجرات کی جو ٹاپک کے حساب سے 3 جو ہے نا وہ ڈویژنز ہیں۔ ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مسلمان ہیں ان کو کس طرح سے اپنا بیہیویئر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی تمہارے درمیان ہے تو تم کو اپنی آوازیں ان سے بلند نہیں کرنی، تمہیں اپنے معاملات کے لیے کس طریقے سے کہاں سے رہنمائی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان برائیوں کا ذکر کیا گیا جو ایک معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ آپ نے پڑھی غیبت پڑھی، آپ نے یہ ساری جو برائیاں ہوتی ہیں جو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ 14 سے جو 18 تک ہے نا، اس میں یہ بتایا گیا کہ کون ایک مسلمان اور ایک نان مسلم میں کیا فرق ہے۔ مطلب ایک مسلمان بظاہر ایمان لے آئے اور ان کے ایمان صرف زبانی ہو اور ان کا عمل نہ ہو تو وہ ان کا ڈفرنس اس میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈویژنز ہیں تاکہ ٹاپک کے حساب سے آپ کو جو ہے نا وہ پتا چل سکے کہ ان آیات میں کیا چیز آ رہی ہے، پھر آگے کی 3 آیات میں کیا۔ اب یہ جو 14 سے 18 جب جو ہے وائنڈ اپ ہو رہی ہے آیت، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 جو مسلمانوں میں جو اسلام کون مسلم میں شامل ہے، کون تم میں شامل ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے۔ بظاہر وہ تمہارے ساتھ ہے مگر کیا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس آیت کی تلاوت کیجئے سسٹر عظمیٰ، پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جزاک اللہ۔ جی آیت کے سٹارٹ میں دیکھیے قالتی، ٹھیک ہے، قالتی یا قالت، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر تا ساکن ہے اس کو آگے ملانے کے لیے زیر دے دیتے ہیں۔ قالا آپ سب کو پتہ ہے 2 زبر والی ہے تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، فعل ماضی، اور اگر تا ساکنہ لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہنے والی جو ہے جو چیز ہے وہ مؤنث کی طرح ٹریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مؤنث کی نشانی ہے تو ایک مؤنث نے کہا۔ اچھا تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ اگر فعل ماضی ہے اس نے کہا تو پھر اگر متکلم ہو، مخاطب ہو، مخاطبہ ہو اور مؤنث غائب ہو تو کیا ان کے اندر علامتیں لگیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کتبہ دیکھ لیں، کتبہ اس نے لکھا، اگر آپ نے کتبت تو کر دیا، ٹھیک ہے، کتبت تو میں نے لکھا، کتبت تا تو ایک مذکر نے لکھا، تا جو ہے مخاطب سیکنڈ پرسن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے نیچے اگر زیر لگا ہوا ہو تو وہ مؤنث کی نشانی ہے۔ کتبتی تو ایک مؤنث نے لکھا، ٹھیک ہے۔
اور کتبہ، کتبہ کی جو ایک مذکر ہے، اور کتبہ کتبت، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اس ایک مؤنث نے لکھا. تو یہ یہاں پر ڈفرنس آ گیا ہے. یہاں دیکھیے کہ یہ غائب کے لیے ہو گیا، اور مذکر غائب کے لیے کیا ہوگا اس کا بتائیں کوئی. مذکر غائب کے لیے کیا ہوگا جی؟ کتبتا جو ہے وہ مخاطب کے لیے ہے نا مذکر، غائب کے لیے کیا ہوگا؟ کتبہ. کتبہ، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ. 3 زبر والے کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ مذکر غائب کے لیے ہوگا. جسی طرح کالا ہے تو یہ مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، اور تا لگی ہے تو یہ مذکر غائب مؤنث کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اب ایک بار ریویژن کے لیے آ گیا. اسی طریقے سے اگر آپ مؤنث کی مضارع کی علامت دیکھتے ہیں، مضارع ہمیں پتہ ہے کہ علامتیں فعل سے پہلے لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ یا تا الف نون آتین والے الفاظ، ٹھیک ہے. اگر قولو یا قولو، وہ ایک کہتا ہے یا کہے گا، دونوں ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تقولو، تم کہتے ہو یا کہو گے. اقولو، میں کہتا ہوں یا کہوں گا. اور نقولو، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. فعل مضارع کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، فعل حال اور مستقبل. جی آگے دیکھتے ہیں، وہ تھوڑا سا ریویژن ہے آپ کے لیے. آگے دیکھتے ہیں کس نے کہا. اعرابو، یہ عرابی کی جمع ہے، تہذیب سے نا آشنا لوگ، بدو لوگ، ٹھیک ہے، دیہاتی لوگ، ٹھیک ہے. قومیں، اچھا قومیں جو ہوتی ہیں نا، یہ قوم ہے وہ ساری مؤنث میں ٹریٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ساری قومیں، پاکستانی ہم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاکستانہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، عربی میں بھی پاکستانی ہی کہیں گے. تو یہ قومیں جو ہے وہ مؤنث کے لیے کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ آنے والے فعل بھی مؤنث ہی کی اس میں ہوں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں کالت آیا ہے، ٹھیک ہے، اور تائے مؤنث کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ ایک مؤنث کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ اعراب جو ہے، اعرابو جو ہے وہ مؤنث کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا فعل بھی مؤنث آیا ہے، ٹھیک ہے. قالت الاعرابو، بد تہذیب لوگوں نے یا ان بدوؤں نے کہا، ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے. اچھا یہ جمع ہے، اگر اس طرح جمع آتی ہے نا جب، تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ مؤنث واحد کا صیغہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، یہ آگے انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے کہ مؤنث واحد کا صیغہ کس اس میں آتا ہے، کہ جب جمع غیر عاقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے آتا ہے. اور کوئی جمع جو ہے وہ اگر اردو کی اس میں طرز پر بنی ہوئی ہو تب بھی اس میں آتا ہے. یہ ہم بعد میں بھی ڈیٹیل میں دیکھیں. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اعراب کے لیے وہ مؤنث کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے، ٹھیک ہے. آمنا، اب اس کو ذرا توڑیے. آمنا وہ ایمان لایا، ٹھیک ہے نا، 3 زبر، اور اس کے آگے نہ لگا ہے، ہم کا ہے، تو ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے. آمنا، ہم ایمان لائے. قل، کہہ دیجئے، فعل امر ہے، کہہ دیجئے. لم، اچھا لم جو ہے وہ نہیں کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، اور یہ فعل مضارع سے جب پہلے لگتا ہے تو یہ کس چیز کی کیا کرتا ہے، فعل مضارع سے پہلے لگ کر یہ ماضی کا ترجمہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو پھر ہم اس کا فیوچر یا پریزنٹ میں نہیں کریں گے، بلکہ کس میں کریں گے، ماضی میں کریں گے. تو مینو اور واو الف، واو الف آپ سب کو پتہ ہے کس کی علامت ہے؟ جمع. جمع کی علامت ہے. اور کون کون سی ہے جمع کی علامت ہے؟ یا نون و نون، یا نون زبر کے ساتھ. یا نون زبر کے ساتھ. اور مثنیٰ کی کون سی ہیں؟ مثنیٰ کی الف کون نون. سی ہے؟ الف، نون. الف نون اور یا نون زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ علامتیں آپ کو یہاں تک اب پکی ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو مینو، تم ایمان لاتے ہو، دیکھیں تا لگی ہوئی ہے، فعل مضارع پتا چل گیا کہ آمنہ سے پہلے یہ جو تا لگا ہوا ہے یہ. تو مینو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، یا تم سب ایمان لاتے ہو واو الف کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب لم لگ گیا، لم تؤمنو،
تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نہیں لاتے ہو یا لاؤ گے، ٹھیک ہے، نہیں، تم سب ایمان نہیں لائے، پاسٹ ٹینس، یہ بات یاد رکھیے، لم جب آئے گا تو وہ مضارع کو پاسٹ ٹینس میں لے جائے گا، ہم مضارع کا ترجمہ پاسٹ ٹینس میں کریں گے۔ اگر آپ سے کہیں سوال پوچھا جائے کہ آپ مضارع کو کب پاسٹ ٹینس میں ترجمہ کریں گے جبکہ یہ فعل حال اور مستقبل میں ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ جب ہم لم لگاتے ہیں مضارع سے پہلے تو یہ پاسٹ ٹینس میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وا اور، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن، قولو، اب قول واو الف، تم سب کہو، ٹھیک ہے، یہ کل کی جمع ہے، ہم نے پڑھا تھا کل، ٹھیک ہے، تم سب کہو، یہ قولو کل کی جمع ہے، واو الف لگ گیا، واو سے پہلے، ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں واو سے پہلے لام پہ پیش ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ قولو، تم سب کہو۔ اسلمنا، اسلم سر تسلیم خم کر لینا، ٹھیک ہے، نہ ہم اسلام لائے، ٹھیک ہے، یا ہم نے سر تسلیم، ہم جھک گئے، ہم نے نون جو ہے وہ ضمیر ہے نہ کی، ہم نے سر تسلیم خم کیا، ہم نے سر جھکا لیا۔ بلا اور لیکن، ٹھیک ہے، کیا بنا اس آیت کا ترجمہ؟ اور لیکن تم سب کہو، یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، یا ہم نے سر جھکا دیا، یا ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ وا اور، لما، اچھا لم اور ما دونوں نفی میں ہے تو اس کا ترجمہ یہ بہت امپسائز کے لیے آیا، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، لم بھی نہیں کے لیے آتا ہے، ما بھی ہم نے پڑھا ہے نہیں کے لیے آتا ہے، تو جب دونوں مل کر آئیں گے لما سپرلیٹو ڈگری یعنی کہ ہرگز نہیں۔ اچھا، اب لما حرف دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک تو مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ولما يدخل، ابھی وہ داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی داخل ہوا ہی نہیں، اور ماضی سے پہلے بطور ظرف معنی، اچھا اگر ماضی سے پہلے آئے گا تو نہیں کے معنی میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ آئے گا جب کے معنی میں، دو معنی ہے، اگر مضارع سے پہلے آئے گا تو نہیں، ٹھیک ہے، میں آئے گا، زور دینے کے لیے آئے گا، اور اگر ماضی سے پہلے آ گیا فعل ماضی، اب آپ نے دیکھنا ہے فعل ماضی اور فعل مضارع آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں، آتین والی کوئی علامت لگی ہے تو وہ مضارع ہے، اور دو زبر تین زبر اس کے بعد اگر کوئی علامت تو تا نا تم لگی ہے تو پھر وہ ماضی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب ماضی سے پہلے آئے گا تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا، جیسے لما جاءت اکرمتو، جب وہ آیا تو میں نے اس کی عزت کی، جب کے معنی میں آئے گا۔ یدخلی، ید یا مضارع کی علامت ہے، یعنی کہ ترجمہ اب کس میں کیا جائے گا، اب یا تو ماضی میں، یا تو پریزنٹ میں، یا فیوچر میں، داخلہ داخل ہوا، ٹھیک ہے، اب یا ہے ہمیں معلوم ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد غائب کے لیے نا، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ ایمانو، اچھا اب ایمان، ٹھیک ہے، خالص ایمان، اصل ایمان جس کا تقاضا اللہ ہم سے کرتا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، اور ایمان ہرگز داخل نہیں ہوا، یہ ہوا کس کی وجہ سے آیا ہے، یہ لما کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان ہرگز داخل نہیں ہوا، فی میں، اس کا ترجمہ آپ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ قلوبکم، یہ بھی آپ آرام سے جانتے ہیں، قلوب ہے قلب کی جمع، اور کم تمہارے دلوں میں، ٹھیک ہے، اور ایمان ہرگز داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں۔ اور ان اگر، توتیعو کو دیکھیے، توتیعو واو الف کے ساتھ تم سب، توتیعو تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اطاعت کے لیے آتا ہے، اگر میم آگے لگا ہو تو یعنی کہ اطاعت کرنے والا، ٹھیک ہے، تم اطاعت تم سب، ٹھیک ہے، جمع کی وجہ سے آیا تم سب۔ اب دیکھیے توتیعو میں آ گیا واو الف کی وجہ سے تم سب، اگر آپ اس کو یا سے لگائیں تو وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، اطیعو میں اطاعت کرتا ہوں یا کروں گا، اور نطیعو ہم اطاعت کرتے ہیں یا کریں گے،
ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو پتا ہے. اور مطیع مطلب میم اگر پیش کے ساتھ آ جاتا ہے اس کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اطاعت کرنے والا. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اطاعت کرنے والا. اللہ اللہ حرف جلالہ، ٹھیک ہے. وا اور لفظ جلالہ، سوری. رسول رسولہ، اب رسول اور ہو اس کے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے لیے آ رہا ہے تو احتراماً ہم ظاہری سی بات ہے ان کے رسول، ٹھیک ہے. ویسے تو ہم اس کے رسول بھی کہتے ہیں، یہ ہو ہے واحد کی وہ ہے ضمیر. اور اگر، ٹھیک ہے، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، تم سب. لا نہیں. یلتکم، اب یلت اور کم الگ ہے. کم آپ پہچان سکتے ہیں ضمیر ہے، ٹھیک ہے. یلت کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کم کرتا ہے، گھٹاتا ہے، پھیرتا ہے یا پھیرے گا، ٹھیک ہے. اور لا لگائے تو یعنی کہ وہ کم نہیں کرے گا تم سے، ٹھیک ہے، تمہارے. وہ کم نہیں کرے گا تمہارے. اب یہ جو لا ہے نا، لا تا، یہ یلت کی پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، دو زبر والی. لا تا مطلب اس نے کمی کی، اور یار لگی ہوئی ہے متکلم کی، تو پھر اب کیا بن جائے گا؟ یلت وہ، ٹھیک ہے. تا لگے گی تو تو کا معنی آئے گا، الف لگے گی تو میں، اور نون لگے گی تو ہمارا. یہ مضارع کی علامتیں ہیں، آپ یہ لگا لگا کے اس کے نا میننگز چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں بار بار، تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ مضارع کی علامتوں کے ساتھ کیسے ترجمہ کریں گے. من سے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اعمالکم، یہ بھی اعمال کی جمع، ٹھیک ہے. عمل کی جمع اعمال، کم تمہارے، تمہارے اعمال میں سے، ٹھیک ہے، تمہارے اعمال میں سے. شیئن، شیء جو ہے وہ، شیئن جو ہے وہ جمع ہے شیء کی، ٹھیک ہے. جمع مطلب کوئی بھی چیز، کچھ بھی، یہاں معنی آئے گا کچھ بھی. انا بے شک، اللہ. غفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں الحمدللہ یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی ساری علامتیں ایسی ہیں جو اردو سے ملتی ہیں اور آپ اس کا آرام سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے ابھی تک رولز پڑھے وہ بھی آپ نے اپلائی کر کے دیکھے کہ کتنا اچھا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے. دیکھیے قالت الاعرابی، اور کہا بدوؤں نے، ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. کل کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم ایمان لائے، اور لیکن تم کہو ہم نے سر تسلیم خم کیا، ہم جھک گئے. اور لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تو نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِنْ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یا تم اطاعت کرتے، ٹھیک ہے، اگر تم اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، وہ نہیں کم کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، ٹھیک ہے، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. انا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہے. اب آپ لوگ اس کا ترجمہ آرام سے کریں گے. کوئی کنفیوژن، کوئی ورڈ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ لوگ ون بائی ون اس کا ترجمہ کریں اور دیکھیں کہ آپ نے کیا آج سیکھا. سسٹر پروین آپ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا، اور کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے. کہہ دیجئے نہیں ہے. قالت کہتی کہا، نہیں، کیا ہوگا؟ کہا ہو گیا نا، کہا فعل ماضی ہاں، ہے. کہا، کہا آراب الآمنا، کہ ہم ایمان لائے. کس نے کہا؟ کہنے والے کے نام پہ پیش ہے نا، بدوؤں نے کہا، ٹھیک ہے. یہ بدوؤں نے کہا. ہاں ہاں، دیہاتیوں نے قالت کہا. العرب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. جی، قل، کہہ دیجئے، لم نہیں تؤمنو، تم
ایمان لائے ہو، ولیکن اور لیکن، قولو وہ کہتے ہیں، اسلمنا ہم ایمان لائے، ولما اور نہیں، یدخلو وہ داخل ہوں گے، ایمان میں، نہیں داخل ہوا، نہیں داخل داخل ہوا، ٹھیک ہے، داخل نہیں ہوتا ہے یا ہوگا تو جب کریں گے مزارے ہے نا، مگر یہ لم کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، اور نہیں داخل ہوا ایمان، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو، جی ٹھیک ہے نا، نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبہم ان کے دلوں میں، وَإِنْ اور اگر تمہارے دلوں میں، قلوبہم نہیں ہے، کم ہے، ہاں تمہارے دلوں میں، صحیح بکم تمہارے دلوں میں، وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی، اور رسول ہی اور اس کے رسول کی، لا یلدکم لَيَلِتْکُمْ نہیں تم، لیتکم کا کیا تھا کہ تم نہیں کم کرے گا، نہیں کم کرے گا، من ہاں، اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئن کوئی بھی چیز، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ، نماز جی سسٹر عارفہ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم جی ورحمۃ وعلیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب بدو قوم نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنو قل کہہ دیجئے، لم ہرگز نہیں، تؤمنو تم سب ایمان لائے، ولیکن اور لیکن، قلو انہوں نے کہا، اسلم ہم نہیں، ایمان، ہم نے اور تسلیم لیکن کیا۔ کہو، دیکھیں نا یہ کل ہے نا، اس کی یہ جمع ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کہو کہ تم نے سر تسلیم خم کر لیا، تم جھک گئے، ٹھیک ہے، جی، ولیکن اور لیکن، قولو تم کہو، اسلمنا ہم نے تسلیم کیا، ولما يدخل الایمان اور ہرگز نہیں، يدخل الایمان نہیں داخل ہوا، الایمان ایمان، ہاں نہیں داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر اطاعت کرو، ورسول اللہ اور اس رسول کی، لا یلتکم نہیں کرے گا، تمہارے کوئی چیز، رحیم۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مسجد تھوڑا سا ڈسٹورشن تھا آپ کے نیٹ میں، مگر آپ نے صحیح پڑھا، الحمدللہ۔ جی سسٹر عظما آپ پڑھیے گا اس کو ایک بار، مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ سب کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ نہیں ابھی جو انہوں نے پڑھا تھا اس میں تھا صحیح آ رہی تھی، اچھا ان کے ٹھیک ہے، شاید تھوڑا سا ہاں ان انٹرنیٹ کے، کا پرابلم، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا کہا بدوؤں نے ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنو کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا اور لیکن کہو ہم نے سر جھکا لیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور نہیں داخل ہوا ایمان ان کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا نہیں وہ کم کرے گا تمہیں تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ سسٹر شاہینہ ایک بار آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔
کہا بدو نے ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم ایمان لائے، اور لیکن کہو ہم فرما بردار ہوئے، اور ہرگز نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کم کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ مزید۔ سسٹر شناز آپ پڑھیں۔ جی السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب، اور کہا بدوؤں نے، آمنا ہم ایمان لائے، کل کہہ دیجئے لم نہیں، تو منو تم سب ایمان لائے، نہیں تم سب ایمان لائے، نہیں تم سب ایمان لائے، ولیکن اور لیکن قلو اسلمنا، جی، قلو اور لیکن کہو، اور لیکن کہو تم داخل ہوئے، جی ہم نے سر تسلیم خم کیا، ٹھیک ہے، جی ہم نے تسلیم کیا، ولما اور جب یدخل تم داخل ہوئے اور ایمان میں، ہرگز نہیں داخل ہوا ایمان، اور ہرگز نہیں داخل ہوئے تم ایمان میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں، وَإِنْ اور اگر تُوتِئُوا اللَّهَ اطاعت، اور اگر اطاعت کرو اللہ و رسولی اور اس کے رسول کی، لا یَتِکُم نہ تم داخل ہوئے من اعمالہم اور نہیں اگر تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فرمانبرداری کی، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، جی تمہارے یہ یہاں سے یتلو، جی ہاں تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ بھائی۔ جی تو یہ اس آیت میں جو ہے نا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا پتہ چلے کہ کن سے بات کی جا رہی ہے نا، یہ اس آیت میں کچھ دیہاتی تھے، یا کچھ آپ کہہ لیں کچھ ایسے گروہ تھے جو ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایمان لائے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک سب سے بڑے ایک تھوڑا اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ تھے جو خوش سالی میں مدینہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا کہ دیکھیں ہم آپ سے جو ہے نا بغیر کسی جنگ کے اسلام میں ہم نے قبول کیا ہے آپ سے، اب آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو مطلب اس طریقے سے وہ اپنے ایمان لانے کا نا احسان جتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان لوگوں نے مدینے کے راستوں میں بھی کافی گندگی پھیلائی ہوئی تھی، اور ان کی وجہ سے غلہ کے دام بڑھ گئے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے ہمیں کچھ دیجیے، یعنی کہ ہم ایمان آپ سے بغیر لڑے لے کر آئے ہیں، بغیر جنگ کیے، تو آپ ہمیں کچھ دیجیے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم نے صرف سر جھکایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنا، مطلب آپ دیکھیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم نے صرف سر جھکایا ہے، اپنا ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی کہ آپ یہ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پورا گروہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم کب داخل ہوگا جب تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تب تمہارے اعمال میں سے اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں لانا ہے، اپنے عمل سے بھی اس کو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، یہاں پہ بات واضح ہو گئی کہ آپ نے اپنے ایمان کا عملی مظاہرہ بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ یہاں پر اس بات سے
یہ آیت اس حساب سے آئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رہیں. ایک یہ کہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں ہے, اور اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا. اسلام کے لغوی معنی ہیں اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی اس کی تشریح تھی. باقی آپ نے اس سورت کو بہت اچھے سے ڈیٹیل میں تفصیل ضرور پڑھنی ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے نا لائف چینجنگ سورت ہے. اگر اس کی ایک ایک آیت کو بہت زیادہ غور سے اور اس کے سارے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ایک معاشرے کے لیے, اگر ہم وہ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا ہم سب کو. تو آپ بدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بدو ان کو کہتے ہیں, دیہاتوں سے جو آتے ہیں اس طرح کے ان کو ہے. تو کچھ ایسے قبائل تھے, ایسے کچھ بدو تھے جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی آیت. ٹھیک ہے, اگر آپ جی اس کی جی تفصیل پڑھیں گی تو اور واضح ہو جائے گا. تو جی اچھا, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس کو یہاں پہ ہی ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر آگے اب باقی آیات جو ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم آمین. سے دین کی خدمت خود لے لے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائے. آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی شفاعت نصیب فرمائے. ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے ہمیں. اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین. دین کی خدمت ہم سے خود لے, چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو تمام مسلم امہ کو محفوظ فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اصلی محبت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین یا رب. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. آمین یا آمین. رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.